علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا۔ جب بندہ ایمان والا ہو جاتا ہے، جتنا اس کے پاس ایمان ہوتا ہے اتنا مولا کا ذکر، اتنا مولا کی طرف توجہ اس کی زیادہ ہو جاتی ہے۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو ٹریننگ دی، اور جیسا اس طرح صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، ہوتے ہوتے اولیاء سے ہوتے ہوئے ہم تک اور قیامت تک جو علم آئے گا وہ کیا علم ہوگا کہ مولا کا ذکر کیسا کرے، مولا کی طرف توجہ کیسا کرے، مولا کی پہچان حاصل کرے، یہ علم ہوگا کہ بندے کے اندر جیسا ایمان کی تعلیمات جیسا بندے کو آتے رہے گی تو اس کے اندر کیا ہے، یقین اللہ تعالیٰ پر زیادہ ہوگا اور مولا سے جو ہے نا متوجہ اس کی زیادہ ہوگی، مولا سے زیادہ مانگنے والا بن جائے گا۔ جتنا ایمان جیسا بڑھتے رہے گا، کیونکہ ایمانی ذریعہ اللہ کے قریب ہونے کا، بندے عمل سے اللہ کے قریب نہیں ہوتے، ایمان مقدم ہے۔ اللہ کے پاس جو جو قربت ملے گی بندے کو ایمان کے تحت ملے گی۔ جتنا ایمان ہوگا، جتنا یقین ہوگا، اتنا مولا سے مانگنے والا، مولا کی طرف توجہ کرنے والا بن گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بے شمار چیزیں بتائی، اس میں سے ایک چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہے کہ دعا کیا ہے، دعا مولا کی طرف متوجہ ہونے کا ذریعہ ہے۔ ہم دعا کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی بس سوتے وقت یہ دعا پڑھ لو، سو کر اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھ لو، کھانے کے بعد یہ دعا کر لو، کھانے سے پہلے یہ دعا کر لو، گھر سے باہر نکلے یہ دعا کرو۔ یہ دعا اس لیے دی گئی ہے کہ بندہ رب کی طرف توجہ رکھے، اپنی اس کا یقین کا تجدید ہو، کہ اس کے ایمان کی تجدید ہو، انہیں جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، وہ لا الہ الا اللہ اقرار کر کے جو دل میں اس کے باتیں بیٹھ رہی ہے وہ حفاظت سے اس کے پاس رہتا، اسی واسطے دعائیں دی گئی ہے۔ مطلب گھر کے باہر جو نکل رہے ہیں ہم دعا کریں بسم اللہ توکلت علی اللہ، مولا میں تجھ پر توکل کیا۔ اب بندہ یقین کر رہا کہ میری حفاظت کرنے والا، مجھے گھر سے نکالنے والا بھی میرا اللہ تعالیٰ ہے، اور یقین کر رہا میری اب گھر کے بعد جو میرا کام ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، میری حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اب یہ توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ بندہ گھر سے باہر نہیں کر رہا، سو رہا ہے بندہ، اللہم بسم کا منہ تو ہے، مولا تیرے نام سے سوتا ہوں، تیرے نام سے مرتا ہوں، مطلب بندہ یقین کر رہا ہے کہ مجھے سلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اٹھ رہا ہے تو مولا کی تعریف، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، مولا تمام تعریف تیری ہے، الحمدللہ الذی احیانا، جس نے مجھے موت کے بعد زندگی دی اور پھر موت کے اسی طرح اٹھانے والا ہے۔ مطلب وہ بندہ ایک اپنی جو ہے نا جیسا ایمان آتے جائے گا، فہم اس کی دین کی سمجھ بوجھ آتی، بندہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے متوجہ رہے گا۔ ذکر کیا متوجہ ہونا، تو ایمان جتنا آتے رہے گا بندہ اتنا ہر کام میں مولا سے ڈیفرنٹ طریقوں سے متوجہ رہے گا۔ دعاؤں بھی ایک جو ہے نا اس کا ایک طریقہ ہے، دعا بھی کیا ہے، مولا سے متوجہ ہونے کا طریقہ ہے۔ حضور غوث ثقلین اپنی جو ہے نا خطبات میں، اپنی کتاب میں وضو کے بارے میں بتاتے کہ وضو جب کرتے ہو تو مولا کی طرف کیسا متوجہ ہو۔ ہم وضو کر لیتے ہیں بھائی، منہ پہ مار لیتے پانی، ہاتھ پاؤں، چار فرائض جو پورے کر لیتے، چہرہ، ہاتھ مسا کر لیتے، پاؤں دھو لیتے، بولتے ہیں وضو ادا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، وضو ادا ہو گیا، نماز کے لیے وضو ضروری ہے، مگر نماز کے لیے جتنا اچھا وضو کا اتنی اچھی نماز ہوگی۔ جتنا اچھا ہم وضو میں توجہ کریں گے مولا کی طرف، وہ توجہ ہمیں ہیلپ کرے گی نماز کو درست کرنے کے لیے۔ حضور غوث ثقلین یہ توجہ بتاتے کہ مولا کی طرف وضو کرتے وقت کیسا تم وضو، اب وضو سے پہلے کیا کرتے ہیں، ہم استنجا کرتے، پاکی سے واش روم جاتے، پاکی کرتے، تو حضور غوث ثقلین فرماتے ہیں کہ تم جب استنجا کر لو تو مولا سے دعا کرو، کیا دعا کرو کہ مولا میرے دل کو شک اور منافقت سے پاک کر۔ اب واش روم کر لیا، اب استنجا کر لیا، پاک صاحب ہو، اب نکل رہے ہیں آپ،
آپ نکل کے وضو کرنے جا رہے ہیں، اب آپ بتاتے ہیں حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ، توجہ کیا کرنا ہے کہ مولا سے یہ مانگو، کیونکہ ہم واش روم کیا ہے، یہ گندگی کا شیطانیت کا اڈا ہے، شیطان کا گھر بتایا گیا اس کو۔ تو دل میں شک، دل میں جو ہے نا وساوس ڈالنے والا شیطان ہے، دل میں کیا ہوتا ہے، دل میں منافقت بھی آتی، دل میں شرک بھی آتا، دل میں کفر بھی آتا۔ تو حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم جب نکلو تو یہ دعا فرماؤ، کیا دعا کرو کہ مولا میرے دل کو پاک صاف کر دے، شک سے پاک کر دے، منافقت سے پاک کر دے، اور میں شرمگاہ کی بے حیائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی بے حیائی والا کام مجھ سے نہ ہو۔ یہ تین چیزیں مطلب قلب کے لیے، قلب کتنا امپورٹنٹ ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا مولا لو میرا قلب سلیم کا ہے، تو قلب کی صفائی، صفائی مانگ رہے ہیں حضور غوث الثقلین بتا رہے ہیں کہ صفائی مانگو تو مولا کی طرف توجہ ہو کے مانگو، مولا میرے دل کو صاف کر، اس میں کچھ بھی شک نہ آئے، اس میں کچھ بھی وساوس نہ آئے، اس میں کوئی غلاظت نہ آئے، اور اس میں کوئی نفاق نہ آئے۔ نفاق منافقت کیا ہے، ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ، مطلب ظاہر اور باطن میرا ایک ہو جائے، مولا یہ آسانیاں مجھے عطا فرما دے۔ تو یہ پہلے وضو سے پہلے دعا کریں، پھر حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر نیت کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر جب ہاتھ دھو لو تم مولا کی طرف اس طرح توجہ ہو کہ مولا سے برکت مانگو کہ مولا مجھے برکت عطا فرما، اور بے برکتی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مطلب ہر کام میں برکتیں عطا فرما مولا، یہ آپ سکھا رہے ہیں۔ ہم تو جو ہے نا ٹوٹا پھوٹا وضو کر لیتے ہیں، مگر اولیاء اللہ ہمیں تعلیم دینے کی کہتے ہیں مولا کی طرف توجہ وضو میں بھی ہونا ہے کہ مولا یہ جو نا برکت عطا فرما، اور بے برکتی سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں آپ برکت مانگ رہے ہیں۔ تو برکت مانگنا ہر کام میں ہمیں جو نا اللہ تعالیٰ جو نا برکت عطا فرمائے، اور بے برکتی سے ہم نکل جائے، برکت ہو جائے ہر کام میں ہماری، ہاتھ دھوتے وقت یہ توجہ ہونا کہ برکت دینے، اور اس میں ہو رہا بھی کیا کہ بندہ یقین کر رہا کہ میرے دل کو صاف کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ بندہ یہ یقین کر رہا ہے کہ جس سے یقین ہوتا ہے، جس پر یقین ہوتا ہے اسی سے مانگا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب جسے مانگ رہے ہو یقین کرو وہی دینے والا ہے، دل دینے والا بھی وہی ہے، دل میں شک سے پاک کرنے والا بھی وہی ہے، دل کو منافقت سے پاک کرنے والا بھی وہی ہے۔ یہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں۔ اور اب ہاتھ کر رہے ہیں ہم مولا کا استظار کر رہے ہیں، مولا جو قوت دے رہا ہاتھ میں، اب یہاں پر کیا کرنا کہ مولا برکتیں عطا فرما، مولا ہم برکتیں مانگنا ہے کہ اللہ تجھ سے برکت کا سوال کرتے، اور بے برکتی سے ہم تیری پناہ چاہتے، اور ایک دعا فرماتے کہ ہم جو ہے نا ہلاکت سے تیری پناہ چاہتے، کہ ہمیں ہلاکت نہیں چاہیے مولا، بے برکتی نہیں چاہیے، اور ہلاکت سے تیری پناہ چاہتے۔ تو یہاں پر مولا کی طرف رجوع ہو رہا۔ اب اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہم، اس کے بعد ہم کلی کرتے۔ تو یہاں حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے جب تم کلی کرو تو مولا کی طرف اس طرح رجوع ہو، یہ دعا مانگو کہ مولا ہماری مدد فرما تیرے پاک کلام کیوں نہ، تیرے پاک کلام پڑھنے میں، یعنی قرآن پاک کی تلاوت میں ہماری مدد فرما، اور تیرے ذکر میں ہماری مدد فرما۔ ہم کلی کر لیے کئی بار، مگر ہم توجہ نہیں کریں کہ کلی سے ہم جو ہے نا ہماری گندگی صاف کریں، توجہ کریں، مولا گناہوں کو بخش دے، جتنے بھی زبان سے گندگی ہوئی، منہ سے جتنے بھی غلاظتیں ہم نے کیے، آپ دعا کیا کریں، مولا قرآن یہ پاک کی تلاوت میں ہماری مدد فرما، اور ہماری مدد کیا، تیرے ذکر میں مدد فرما۔ یہ کلی کرتے خود مانگ رہے۔ پھر آپ فرماتے جب ناک میں پانی چڑھو، نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے، ناک میں ہم پانی چڑھاتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، ناک میں پانی چڑھا تو آپ فرماتے جب ناک میں پانی چڑھاؤ تو آپ تو فرماتے تم مولا سے یہ مانگو مولا ہمیں جنت کی خوشبو عطا کر، ناک کا کام سوکھنا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو مولا سے مانگو، اور جب ناک سے پانی چھڑکتے آپ فرماتے ہیں تم جہنم کی بدبو سے پناہ مانگو۔ تو کلی کرتے ہو ایک دعا ہوئی، مولا قرآن پاک پڑھنے میں، ذکر کرنے میں، تیری حمد، تیری ثنا کرنے میں آسانیاں عطا فرما، اس میں مدد فرما، اور ناک میں پانی چڑھا تو دعا کریں مولا جنت کی خوشبو عطا کر، اور چھڑک کریں تو کیا دعا کریں، مولا جہنم کی بدبو سے تیری پناہ چاہتے۔ اور اب نیکسٹ کیا ہے، نیکسٹ پہلا فرض ہے، پہلا فرض سب سے امپورٹنٹ ہے، وضو کا سب سے پہلا اہم حصہ ہے، یہ تو سنت ہو گئی۔ اب پہلا فرض کیا ہے، چہرہ دھونا ہے۔ اب چہرہ دھوتے خود آپ فرماتے جب تم چہرہ دو یہ دعا کرو، مولا جس دن تیرے نیک بندے، ایمان والے بندے، چمکدار چہرے ہوں گے ان کے قیامت کے دن، اس دن میرا چہرے کو بھی چمکدار اور روشن کر دے۔ جس دن تیرے ایمان والے بندے، ایک بندے سفید چہرے ان کے ہوں گے، مولا تو اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اس سے سفید چہرہ، نورانی چہرہ، چمکدار چہروں والوں میں شامل فرما دے۔ اور فرماتے حضور غوث الثقلین تم یہ بھی دعا کرو، مولا میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے چہرے سے کہ قیامت کے دن جب تیرے دشمنوں کے چہرے بلیک ہوں گے، مطلب دو قسم کے چہرے قیامت کے دن ہوں گے، ایک چمکدار چہرے ہوں گے، ایک سیاہ بلیک چہرے ہوں گے۔ تو حضور غوث الثقلین تو یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ دعا مانگو کہ چمکدار چہروں کے ساتھ ہمیں اٹھانا، چمکدار چہرے والے چہرے بنانا، اور سیاہ چہرے والوں سے ہم تیری پناہ چاہتے کہ ہمارے چہرے سیاہ نہ ہو، بلیک نہ ہو۔ دیکھو ایک وضو کر رہے
اب وضو کر رہے ہیں مولا کی طرف، اب بندے، اب یہ کون کرتا ہے جس کے اندر یقین ہوتا ہے قیامت؟ ہمیں ایمان کیا لانا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث والموت. 7 چیزوں پہ ایمان لانا، اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر، اچھی بری تقدیر پر، قیامت کے دن پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر. وضو میں آپ بتا رہے کہ تو قیامت، اب بندہ یہ استدار کے ساتھ کرے گا کہ میرے کو مرنا ہے، قیامت آئے گی، پلسرات ہے، میزان ہے، خبر کے سوالات ہے، اور جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم پوچھا جائے گا. تو یہ سب استدار میں یہ فوکس اس کا رہے گا، تو بندہ گناہ کرے گا کب؟ اس کو ٹائم ہی نہیں ملے گا گناہ کرنے میں. اس کی فکر یہی ہوگی. وضو میں جتنی اچھی توجہ کر لے گا، پھر وضو سے باہر بھی آئے گا تو اس کی توجہ برقرار رہے گی. تو اتنی مطلب جیسا جتنا ایمان بندے کا بڑھتے رہے گا، اتنا یقین اس کے اندر بڑھتے رہے گا. اس کی توجہ وضو ہو یا غیر وضو ہو، یہ تو وضو کی جیسے آپ نے جو ہے نا ارشادات فرمائے، تو وضو ہم کہہ رہے ہیں ہمیں ہر کام میں مولا کی طرف توجہ کرنا ہے، ہر کام میں مولا سے مانگنا ہے، ہر کام میں مولا سے مناجات کرنا ہے، ہر کام میں بندگی کا اظہار کرنا ہے، اور مولا سے دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کرنا ہے ہر کام. اب چہرہ دھورن تو کیا مانگ رہے ہیں حضور غوث اقلام کہ قیامت ہوگی اور وہاں پر چمکدار چہرے بھی والے بھی ہوں گے اور سیاہ چہرے والے بھی ہوں گے. ہمیں مانگنا کیا ہے؟ اللہ ہمیں چمکدار چہروں میں جو ہے نا شامل فرما. اور پناہ کیا مانگنا ہے؟ کہ وہ سیاہ چہرے والوں سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں مولا، اس میں ہمیں نہ بنا. جو تیرے دشمنا ہے وہ دشمنوں میں، مطلب کیا ہے؟ بندہ چاہ رہا، بندہ ہے مولا کو بول رہا مولا تیرے دشمنوں میں ہمیں نہ اٹھا مولا، تیرے دوستوں میں ہی اٹھا مولا، چمکدار چہرے والوں میں اٹھا. پھر آپ کیا ہے؟ آپ فرماتے کہ ہم ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہو کیا ہے؟ دایاں بھی دھوتے بایاں بھی دھوتے. تو آپ فرماتے جب دایاں ہاتھ دو یعنی رائٹ ہینڈ دو، تو یہ دعا کرو مولا میرے حساب میں آسانی آتا ہو. 2 دعائیں کرو، ایک تو میرے حساب میں آسانی آتا فرما، اور میرا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا. کامیاب کون ہوا؟ جس کا نام اعمال رائٹ ہینڈ میں دیا گیا، دائیں ہاتھ میں دیا. تو فرما رہے حضور غوث اقلام کہ دعا کرو تم کہ مولا ہمارا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے اور حساب میں آسانیاں رہے. تو ابھی دعائیں مانگ رہے ہیں نا، ہمارے پیر ہمیں بتا رہے ہیں، اولیاء اللہ ہمارے آقا حضور غوث اقلام ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ مانگنا ہے مولا سے. ہم کیا کیا کی مانگ لیتے ہیں؟ ہم جب اولیاء اللہ سے دور ہے تو ہم کیا کیا کی جو بولے وہ منہ کا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہمارے لیے کیا بھلائی ہے، اس میں برائی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں، اس کا علم ہی نہیں. ہمیں یہ دعائیں مانگنا ہے جس سے ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے، دنیا میں بھی ہمیں بھلائی مل جائے، آخرت میں بھی بھلائی مل جائے، دنیا میں بھی عافیت مل جائے، آخرت میں بھی بھلائی، کیونکہ عافیت سب سے بڑی دولت ہے ایمان کے بعد. تو یہ دعا کرنا کہ مولا نام عمل دائیں ہاتھ میں دے، توجہ کر رہا بندہ. اب ایک دن میں 5 وقت بھی اگر ہم منیمم وضو کر رہے ہیں تو ایک بار بھی ہماری توجہ ہو گئی مولا کی طرف، تو یہ کیا ہے؟ بہت اچھی بات ہے کہ مولا سے مانگ رہے ہیں، مولا ہم یاد کر رہے ہیں ارے مرنا ہے، قیامت کا دن بھی ہوگا، سوال جواب ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، پلسیرات ہوگا، میزان ہوگا، یہ جو ہے نا خبر کے سوالات پہلے ہوں گے، پھر ہمیں خبر کے سوالات کا پھر مرنے کے بعد اٹھایا بھی جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا. تو یہ توجہ یا یقین ہمارے اندر جو ہے نا ڈیلی 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 بڑھتے رہے گا، اور ہمارے اندر دل میں بات بیٹھ رہی ہے، غفلت کے پردے ہٹ جائیں گے. اب بایاں ہاتھ جب دھوتے ہیں، حضور غوث صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محبوب سبحانی کہ تم جب لیفٹ ہینڈ دو تو یہ دعا کرو مولا کی طرف، مولا میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میرے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے، کیونکہ جس کا نام اعمال لیفٹ ہینڈ میں دیا گیا وہ جو نا رسوا ہو گیا، ذلیل ہو گیا. اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میرے نام عمل میرے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے. میں 2 چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں کہ آپ دعا سکھا رہے ہیں کہ مولا کی طرف توجہ ہو کے دعا کرو. پھر آپ فرماتے جب اب کیا ہے سر کا مسا کرتے ہیں، آپ فرماتے سر کا مسا کرتے ہو، آپ فرماتے تم یہ دعا کرو مولا اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے. 2 دعائیں کرنا ہے یہاں پر کہ آپ فرماتے اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے. اللہ کی رحمت ہے، قیامت کا دن ہے، قیامت نہ لفظی قیامت بول تو قیامت ہے، اللہ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے. اور آپ فرماتے ہیں کہ تم یہ دعا کرو مولا اس دن عرش کے سائے میں مجھے رکھ جس دن تیرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہو. مجھے عرش کے سائے میں رکھ جس دن تیرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا مولا. یہ آپ دعا فرما رہے ہیں، یہ دعا کرو. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے یہی دعا کرنا ہے مولا عرش کے سائے میں رکھ جس دن تیرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہو، اور اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. اور آپ فرماتے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ مسا کرنے کے بعد کیا کرتے؟ کانوں میں جو نا کانوں کا مسا کرتے. تو آپ فرماتے تم کیا دعا کرو؟ تم یہی دعا کرو مولا مجھے ان نیک بندوں میں شامل فرما لے جو تیری ہی بات سنے، تیری بات سننے والے کان بنا مولا. تو یہ صفائی بھی ہو رہی ہے، باطنی صفائی بھی ہو رہی ہے، ظاہری صفائی بھی ہو رہی ہے. اور آپ فرماتے ہیں تم یہ بھی دعا کرو کہ مولا مجھے ان نیک لوگوں میں شامل فرما لے جو جنت کے منادی کا اعلان سننے والا ہو، یعنی جو منادی اعلان کرے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ اعلان سننے والا یہ کامیاب بندوں کا جو اعلان کیا جائے گا اس میں مجھے شامل فرما.
پھر آپ فرماتے ہیں جب گردن کا مسا کرو تم یہ دعا کرو مولا جہنم سے اس گردن کو بچا لے، اور جو ہے نا زنجیروں سے جو ہے نا اس کی حفاظت فرما، جو جہنم سے اس کی حفاظت فرما، اس گردن کو حفاظت فرما۔ اور آپ فرماتے ہیں جب تم ڈایا پاؤں ہو تو تم یہ دعا کرو مولا جب پل صراط پر تیرے ایمان والے بندے ثابت قدم رہیں گے، مولا مجھے بھی ثابت قدم رکھ، مولا مجھے بھی ثابت قدم رکھ، جب تیرے ایمان والے بندے، جب تیرے نیک بندے ثابت قدم رہیں گے مجھے پھسلنے سے بچا لے، اور ایمان والے بندوں میں مجھے بھی شامل فرما لے۔ تو ایمان والے بندوں میں شامل فرما لے، یہ توجہ کے ساتھ دعا، جب پیر دھو رہے ہیں تو یہ توجہ ہو رہی کہ پل صراط پر ثابت قدم رکھ، پورا قیامت کا منظر رکھ رہے ہیں آپ۔ اور بایاں پیر دھو رہے ہیں تو حضور غوث صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مولا جب میں پل صراط پر چلوں تو تیرے کچھ بندے ہوں گے، منافقین ہوں گے، تیرے دشمن ہوں گے جو پل صراط سے پھسل جائیں گے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں پل صراط پر پھسلنے سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایسا پھسلنے سے بچا لے۔ دیکھو مولا کی طرف توجہ رہا کہ قیامت کا دن بھی ہوگا، مولا کے سامنے حاضری بھی ہے، پل صراط پر بھی ہے، ہم یاد کر رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں، مطلب پیر دھو رہے ہیں، حالانکہ دایاں پیر دھو رہے ہیں، بایاں پیر دھو رہے ہیں، مگر توجہ کیا ہے مولا کی طرف کہ مولا پل صراط پر چلنے میں آسانیاں دے، ایمان والوں میں شامل فرما لے۔ اور بایاں پاؤں دھو رہے ہیں تو کیا توجہ کر رہے ہیں؟ یہی توجہ کر رہے ہیں مولا ثابت قدم جو پھسلنے سے ہمیں بچا لے، مولا یہی دعا کر۔ تو یہاں پر حضور غوث صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں سکھا رہے، تو ہمارے کو ہر کام میں دو نا توجہ کرنا ہے۔ توجہ کب آئے گی ہمارے اندر؟ جب ہم ایمان والے بن جائیں گے، جب ہمارے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق ہوگا، یقین ہمارے اندر آ گیا کہ اللہ ہمارا حاجت روا ہے، تو اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا۔ جب ہمارے اندر جتنے بھی یقین ہے، اللہ پر یقین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین، فرشتوں پر یقین، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر یقین، اچھی بری تقدیر پر یقین، جب ہمارے اندر یہ یقین آ جائے گا، یہ سب تمام چیزیں آ جائیں گی، تو ہمارا توجہ بھی مولا کی طرف بڑھ جائے گی۔ حضور غوث صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کا قول مبارک ہے کہ جو شخص دنیا اور آخرت میں سلامتی چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے دنیا اور آخرت میں سلامتی، تو آپ فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ صبر اور رضا سے کام لینا چاہیے، مطلب اس کو چاہیے کہ صبر کرے اور اللہ سے راضی رہے، صبر اور رضا سے کام لینا چاہیے اس کو، کہ مطلب ہر کام میں صبر اور رضا، صبر ہونا ہر کام میں، اور کیا ہونا؟ مولا کی رضا ہونا۔ اور فرماتے ہیں حضور غوث صلی اللہ علیہ وسلم کہ مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ کا شکوہ شکایت نہ کرو۔ اگر تم دنیا اور آخرت میں سلامتی چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں بھی سلامت رہے، سکون سے رہے، آخرت میں بھی سلامت اور سکون سے رہے، تو آپ فرماتے صبر سے اور رضا سے کام لیو، یعنی جو بھی حالت ہو، مصیبت کی ہو، راحت کی ہو، صبر کرو، مصیبت آئی صبر کرو، اور تمہاری حساب سے کچھ نہیں ہوا تم اللہ سے راضی رہو۔ اور فرماتے ہیں کہ مخلوق کے سامنے، جیسا ہماری عادت ہوتی ہے ہر کام میں مخلوق کے سامنے بولتے میرے ساتھ ہی ہونا تھا کیا، میرے گھر والوں کے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، میرے بھائی بہن کے ساتھ ہی ایسا ہونا، یہ ہم شکایتیں شکوے سب کرتے، تو آپ فرماتے مخلوق کے سامنے حق تعالیٰ کا جو ہے نا شکوہ شکایت منع کرو، یہ اگر تم کر لو گے تو دنیا میں بھی سلامت رہو گے، آخرت میں بھی سلامت رہو گے، یہ آپ کا قول مبارک ہے۔ تو ایمان آئے گا تو ہمارا یقین اللہ پر ہوگا، اور جب یقین اللہ پر ہوگا، اللہ ہمارا الہ ہے، تو ہم صبر بھی کریں گے، اللہ سے راضی بھی رہیں گے، ہمارا دل بھی سکون ہوگا، جسم بھی سکون ہوگا، یہاں بھی سکون ملے گا، آخرت بھی۔ مین سب چیزوں میں مین چیز کیا ہے؟ ایمان کی حالت ہونا چاہیے، ایمان آئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے۔ آخر میں مولا سے دعا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وسلم، یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا جا بولنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری شادی قبول فرما، اس میں جتنی بھی غلطیاں ہوں گی معاف فرما دے مولا، رحم فرما، کرم فرما، عفو درگزر فرما، عافیت سے رکھ مولا، تمام کام آسان فرما دے، دونوں جہاں میں کامیابی تو رحم فرما، کرم فرما، عفو درگزر فرما، ہر حال میں راضی رہنے والا بنا مولا، صبر کرنے والا بنا، شکر کرنے والا بنا مولا، تیرے بندوں میں شامل فرما لے مولا، دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرما، تیرے بندوں کا راستہ چلا ان کا جس پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان پر جس پر تیرا غضب ہوا مولا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔